آج دانی بہت خوش تھی کیونکہ وہ اسکول کی طرف سے فیلڈ ٹرپ پر شاہی قلعہ جا رہی تھی۔ اس خوشی میں وہ صبح جلدی اٹھ کر تیار ہو گئی تھی۔ امی جان نے اس کے لیے لنچ باکس میں سینڈوچ، فرینچ فرائز اور کچھ پھل رکھے اور بوتل میں ٹھنڈا پانی بھر دیا۔ دانی نے جلدی سے ناشتہ کیا۔ اتنے میں اسکول کی وین کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے امی کو خدا حافظ کہا اور وین میں بیٹھ گئی۔ اسکول میں اس کی ساری سہیلیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد تمام بچے بسوں میں سوار ہو کر شاہی قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ٹیچر نے بتایا کہ شاہی قلعہ تقریباً 500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور یہ قلعہ مغل بادشاہوں نے تعمیر کروایا تھا۔ دانی یہ سن کر بہت حیران ہوئی کہ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے۔ شاہی قلعہ میں بچوں نے بہت سی جگہیں دیکھی، جیسے بادشاہ کا دربار، بارادری، شیش محل، بادشاہوں، ملکاؤں، شہزادوں اور شہزادیوں کے کمرے۔ یہ سب دیکھ کر دانی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ دانی کی ٹیچر ہر جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے پاس بڑے بڑے عقل مند اور دانا وزراء موجود تھے۔ خاص طور پر بیربل ان کا سب سے ذہین وزیر تھا، جس نے اپنی ذہانت سے بہت سے مسئلے سلجھائے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر جیسا انصاف پسند اور بہادر مغل بادشاہ کی نظیر نہیں ملتی۔ دانی بہت دلچسپی سے نہ صرف تمام باتیں سن رہی تھی بلکہ شاہی قلعے کی ایک ایک جگہ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب سے آگے تھی۔ عالمگیری دروازہ جلدی سے کھولو، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ دانی کے کانوں نے یہ جملہ سنا اور پلٹ کر دیکھا تو قلعے کا وہ بلند و بالا دروازہ جو بادشاہی مسجد کے مغرب میں کھلتا تھا، وہاں سے 2 انتہائی جسیم سے ہاتھی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان میں ایک کے اوپر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور دوسرے پر ان کی ملکہ پورے شان و شوکت سے سوار تھیں۔ دانی نے خوف کے مارے چیخنا شروع کر دیا۔ دانی کی چیخیں سن کر ہاتھی بدحواس ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ محاوتوں نے بڑی مشکل سے انہیں قابو کیا۔ دوسری طرف دانی کو بھی 2 غلاموں نے پکڑ لیا۔ خوف اور دہشت سے دانی کی آواز بند ہو گئی تھی۔ ایک تو ہاتھیوں کو اتنے قریب سے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، دوسرے وہ ان خوفناک شکل والے غلاموں اور بادشاہ کے رعب اور دبدبے سے مرعوب ہو گئی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ہاتھی پر سوار بادشاہ کی صرف بارعب آواز سنائی دی۔ جہاں پناہ، ہم نہیں جانتے۔ اس کا لباس، بولنے کا انداز کسی طور بھی مقامی نہیں لگتا، ایک وزیر بولا۔ یہ میرے اس شاہی قلعے کے اندر داخل کیسے ہوئی؟ بادشاہ سلامت کی حیرت زدہ آواز آئی۔ وہ بادشاہ انکل، میرا مطلب ہے اورنگزیب انکل، بھائی وہ میں تو یہاں فیلڈ ٹرپ پر اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی کہ آپ سے پتہ نہیں کیسے سامنا ہو گیا۔ دانی کا ذرا خوف دور ہوا تو نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ اس بچی کو اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ سلامت حکم دے کر اپنے ہاتھی کے ساتھ ان بڑی بڑی سیڑھیوں کی طرف مڑ گئے جن کی حد سے زیادہ چوڑائی نے دانی کو حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ دونوں ہاتھی ان سیڑھیوں پر، جنہیں ہاتھی قدم کہا جاتا تھا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اوپر کی منزل کی جانب روانہ ہوئے جہاں ملکہ کی خوابگاہ تھی۔ او، تو یہ وجہ ہے کہ یہ سیڑھیاں اتنی چوڑی ہیں، دانی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ چلو بھائی، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیا جائے، ایک غلام بولا۔ دیکھو بھائی، مجھے ذرا یہ قلعہ دیکھ لینے دو،
پھر میں واقعی چلی جاؤں گی، دانی نے ان سے درخواست کی۔ نہیں بھائی، بادشاہ سلامت کا حکم ہے اور ہمیں حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ غلام اپنی بات پر قائم تھا۔ اچانک ایک شور اٹھا، بیوگل بجنے کی آواز آئی۔ وہ غلام دانی کو بھول کر کسی ایک طرف نکل گیا۔ کچھ دیر تک تو دانی بھی بوکھلائی سی کھڑی رہی، پھر جس طرف باقی لوگ جا رہے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ وہ سب محل کی چھت کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں سے دانی نے باہر جھانکا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اف میرے خدایا، اتنی ساری فوج، اتنے سارے اونٹ، اتنے سارے گھوڑے اور اتنے سارے ہاتھی۔ دانی کی جہاں تک نظر جاتی اسے یہ لشکر دکھائی دیتا۔ وہ قلعے سے باہر بھی بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کیا کوئی جلسہ ہے؟ دانی نے ایک آدمی سے سوال کیا۔ کیا ہے؟ اس آدمی کو سمجھ نہیں آیا۔ میرا مطلب ہے اتنے سارے فوجی، سپاہی، ہاتھی، گھوڑے، کیا کسی پارٹی کا کوئی جلسہ ہے؟ دانی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے بیٹا، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، یہ ہمارے دل عزیز بادشاہ کی فوج ہے جسے دیکھنے ہم سب اوپر آ گئے ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا۔ یہ کتنے لوگ ہوں گے اندازاً؟ دانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ فوج میں کیسے ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے ہمارے بادشاہ کی، جس کی حکومت ہندوستان سے لے کر افغانستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ شخص فخر سے بولا۔ دانی کو حیرت میں چھوڑ کر وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ اس نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ ہر شخص بادشاہ کی تعریف کر رہا تھا۔ کوئی اس کے انصاف کی تو کوئی اس کی رعایا پوری کی، کوئی رحم دلی کی تو کوئی دین پر سختی سے عمل کرنے کی، اور کوئی برائیوں کے خاتمے کے لیے اس کی اقدامات کی۔ کاش میں بادشاہ سے مل سکتی، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ دانی چلتے چلتے قلعے کے باہر ایک بازار پہنچی۔ امی کے ساتھ اکثر سودا سلف لینے جایا کرتی تھی۔ اس نے امی کو دکانداروں سے بھاؤ تاؤ کرتے دیکھا تھا، پر وہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہاں مہنگائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ 1 روپے کے 8 من چاول بکتے دیکھ کر تو وہ غش کھانے لگی۔ بچوں کی آواز سن کر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کسی اسکول میں جا رہے تھے۔ اوہ، یہاں تو جگہ جگہ اسکول، سرائے اور ہسپتال بھی ہیں۔ بادشاہ سے ملنے کا اشتیاق بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بھیا، آپ لوگ کتنا ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو؟ میرا مطلب ہے بادشاہ کو، دانی نے ایک دکاندار سے پوچھا۔ ٹیکس؟ کیسا ٹیکس؟ بھائی، ہمارے بادشاہ سلامت نے 80% ٹیکس معاف کر دیے ہیں۔ دکاندار کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر دانی کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ کچھ بھی ہو، مجھے اس بادشاہ سے ملنا ہے، یہ سوچ کر دانی نے دوبارہ قلعے میں آ کر ایک دربان سے پوچھا۔ بھائی صاحب، کیا آپ مجھے بادشاہ اورنگزیب سے ملوا سکتے ہیں؟ اس وقت تو مشکل ہے، شام میں آ جانا، دربان نے دانی کو ٹالا۔ کیوں بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بادشاہ ہوتے ہی آرام طلب، ظاہر ہے اتنی دولت ہے، اتنا عیش و آرام ہے، تو ان کے پاس کہاں وقت ہوگا؟ دانی غصے میں بڑبڑائی۔ چلتے چلتے وہ تھک گئی تھی کہ اس کی نظر ایک کمرے کے اندر پڑی جہاں کوئی شخص موجود تھا۔ دانی نے دیکھا کہ وہ شخص بیٹھا ٹوپیاں سی رہا تھا۔ بیچارہ، بے ساختہ دانی کے منہ سے نکلا۔ اس شخص نے دانی کو دیکھا۔ پہلے تو وہ تھوڑا حیران ہوا، پھر بولا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جی بالکل، میرا نام دانیہ ہے، سب مجھے پیار سے دانی کہتے ہیں۔ دانی نے اپنا تعارف کروایا۔ میں اصل میں آپ کو دیکھ کر افسردہ ہوں۔ اس ملک کے بادشاہ کو آپ کی فکر ہی نہیں؟
خود تو مزے سے اپنے پرسکون اور آرام دہ بیڈ روم میں سو رہے ہوں گے، اور آپ یہاں کتنی تکلیف میں ہیں۔ دانی کو سچ مچ افسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص نے ٹوپیاں ایک طرف رکھی اور قلم اور کاغذ اٹھا کر کچھ لکھنے لگا۔ آپ کیا لکھ رہے ہیں انکل؟ دانی کو تجسس ہوا۔ میں قرآن کی کتابت کر رہا ہوں، اس شخص نے سکون سے جواب دیا۔ آپ کو قرآن یاد ہے؟ دانی نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ بنا دیکھے لکھ رہا تھا۔ میں قرآن کا حافظ ہوں، اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی دانی کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تو آپ کو آپ کے بادشاہ نے کبھی کوئی وظیفہ یا مدد نہیں دی؟ آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور وہ اتنی ساری فوج رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دانی کو سچ مچ کا غصہ تھا۔ بھائی، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں محنت کرتا ہوں، جو اجرت مجھے اس سے ملتی ہے اس سے میرا گزارا ہو رہا ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ تو بادشاہ کو آپ کی فکر کیوں نہیں؟ سارا شہر ان کی تعریف کر رہا ہے۔ مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا کہ وہ پچھلے 50 سال سے کوئی جنگ نہیں ہارے، دانی نے پوچھا۔ ہاں، صحیح کہا جس نے بھی کہا ہے۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کوشش کریں تو اللہ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے، اس شخص نے جیسے دانی کو گر سی بات بتائی۔ اچانک 2 غلام جنہوں نے دانی کو پکڑا تھا تیزی سے اندر داخل ہوئے اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ذل الہی، دربار عام کا وقت ہو گیا ہے، ایک غلام بولا۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، ہمارا باہر انتظار کیا جائے، اس شخص نے باروب انداز میں جواب دیا۔ اور دانی، وہ تو تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی آواز تھی، جن سے ملنے کے لیے وہ اس قدر بے چین تھی، اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک شاہی خزانے کا 1 بھی روپے خود پر خرچ کرنا حرام سمجھتا تھا۔ وہ بادشاہ جس کے روب و دبدبے سے حکومتیں کانپتی تھیں، وہ اپنا گزارا ٹوپیاں سی کر اور قرآن کی کتابت کر کے کرتا تھا۔ آپ اورنگزیب عالمگیر انکل ہے؟ دانی کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، ہم ہی وہ بادشاہ سلامت ہیں۔ ہمارا خیال ہے اب آپ آرام کریں، پھر ہمارا کوئی وزیر آپ کو چھوڑ آئے گا۔ بادشاہ نے مسکرا کر دانی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ دانی بہت دیر تک حیرت سے گم سم رہی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ کب وہ بادشاہ سلامت کے بارے میں سوچتی سوچتی سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو امی اس کے سرہانے کھڑی اسے جگا رہی تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ دانی، شاہی قلعے سے آ کر تم تو ایسے گھوڑے بیچ کر سوئیں کہ جیسے وہاں دربار لگا کر آئی ہو۔ چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں نے پکوڑے اور چائے بنائی ہے۔ اور دانی کرسی پر بیٹھی شاہی قلعے اور اورنگزیب بادشاہ کی حکومت کے بارے میں پھر سے سوچنے لگی۔